محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مذہب مسلمانوں کو عطا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس مذہب میں ہر ایمان والے کے لیے قیامت تک رہنمائی کی گئی ہے۔ بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی بھی رہنمائی فرمائی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، آپ کے بعد بھی کئی سو سال تک وہ چیزیں نہیں تھیں، بعد کی پیداوار ہے، بعد کی ایجاد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی بھی رہنمائی اور رہبری فرمائی۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں مثال کے طور پر بہت ساری الیکٹرانک چیزیں جتنی بھی ہیں آج کے زمانے میں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی نہیں جاتی تھیں۔ آج ہے، بہتات ہے، قدم قدم پر الیکٹرانک سسٹم ہے، بجلی سسٹم ہے۔ تو ہماری شریعت، ہمارے مذہب نے ان تمام چیزوں کی بھی رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے جو آج کی پیداوار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ ایک صاحب تھے کہ کچھ سالوں سے موبائل ایجاد کیا گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبائل تو تھا نہیں، تو کیا ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں یہ بھی طریقہ ہے اور اس کی بھی تعلیم ہے کہ موبائل کیسے چلانا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں بھائی، اس کی بھی تعلیم ہے کہ موبائل کیسے چلانا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے قیامت تک جو بھی آنے والی ہے، ابھی تک نہیں آئی ہے، قیامت تک بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی کہ جن کو ہم نہیں دیکھ پائیں گے، ہماری نسلیں دیکھیں گی بعد میں آنے والی۔ تو ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی ہے، رہبری فرمائی کہ استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو یوز کیسے کرنا ہے، کیونکہ جب بندہ صحیح چیز کو بھی غلط استعمال کرتا ہے تو پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ صحیح چیز ہے کہ اس کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اگر استعمال کرے تو ثواب بھی مل جاتا ہے، اور اگر آپ کی تعلیم کے مطابق استعمال نہ کرے تو پھر گناہ مل جاتا ہے۔ دونوں پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے۔ مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مسجد میں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، قرآن کی تعلیم سیکھنے سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن اگر اسی مسجد میں دو مسلمان بھائی آپس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنے لگے، کسی کی چغلی کرنے لگے، تو جس جگہ بیٹھنے میں بھی عبادت و ثواب تھا، تو وہاں جب اس جگہ کا مس یوز ہوا، غلط استعمال ہوا، تو اس جگہ پھر وہ بیٹھنا بھی گناہ بن جاتا ہے انسان کے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری شریعت نے صرف یہی سکھایا کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے، مسجد میں کیسے آنا جانا ہے، اور نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، حج اور عمرے وغیرہ کیسے کرنے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہماری شریعت، ہمارے مذہب نے قیامت تک کی تعلیم دی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایسا چشمہ لگا رکھا ہو کہ جس چشمے کو لگا کے ہمیں تعلیم نظر نہ آئے، وہ الگ بات ہے۔ ہم سیکھنا ہی نہ چاہیں، ہم دیکھنا ہی نہ چاہیں تو پھر الگ بات ہے۔ تو آج موبائل کیسے استعمال کرنا، کیسے یوز کرنا ہے، اس کی بھی تعلیم شریعت نے اور مذہب نے ہمیں دی ہے۔ اور دیکھو، جب اس چیز کو ہم نے شریعت کے مطابق استعمال نہیں کیا، یعنی موبائل کو جب ہم نے شریعت کے مطابق استعمال نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق استعمال نہیں کیا،
تو آج جتنے گناہ موبائل کے ذریعے ہو رہے ہیں شاید ہی کسی کے ذریعے اتنے گناہ ہو رہے ہوں. اور اگر یہ کہا جائے کہ بھئی یہ موبائل تو جھوٹ بولنے کی مشین ہو گیا تو شاید اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی کہ بندہ گھر میں بیٹھا ہوا کسی کا فون آیا کسی تقاضے کے لیے کہ کہاں ہو کہ ابھی ملاقات نہیں کر سکتا یا ابھی بات نہیں کر سکتا, کہیں بزی ہوں, باہر ہوں میں, بھئی ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں, گھر پہ ہو کیا؟ نہیں گھر پہ نہیں ہوں. اور بندہ اس کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتا ہے, بیٹھا ہے ٹوائلٹ میں باتھ روم وغیرہ میں, فون ریسیو کر کے کہہ رہا کہ کھانا کھا رہا ہوں, بعد میں بات کروں. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا بھئی ایسا؟ تو جب اس کا غلط استعمال ہوگا تو پھر اس میں بھی اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. موبائل کے تعلق سے ہی آپ نے سنا ہوگا اور اس کا SMS بھی چلتا ہے کہ بھئی موبائل پہ جب کسی کو فون کرنا ہو یا کسی کا فون آئے تو ہیلو مت کرو, کیونکہ ہیلو کرنا حرام ہے. سنا ہوگا آپ نے, پڑھا ہوگا SMS کہ میں کیوں نہ کرو ہیلو, کہ بھئی اس لیے ہیلو نہ کرو کہ جہنم کا ایک طبقہ ہے, جہنم کا ایک حصہ ہے جن کا نام ہیلو ہے. ہم نے تو نہیں پڑھا کسی بھی حدیث کے اندر کہ جہنم میں ہیلو بھی ہے, قرآن میں تو نہیں آیا کہیں بھی کہ ہیلو بھی جہنم میں کوئی طبقہ ہے. میں یہ بتاتا چلوں یہاں سے کہ یہ ہیلو کہاں سے آیا. سب سے پہلا جو فون ایجاد ہوا, سب سے پہلے جو فون بنا تھا اتنا بھاری تھا کہ آپ اس کو آپ جیب میں نہیں رکھ سکتے تھے. اس کے لیے الگ سے ایک بیگ رکھنا پڑتا تھا, اتنا بھاری فون بنایا گیا تھا سب سے پہلے. لیکن جیسے جیسے تکنیک بڑھتی گئی, جیسے جیسے ٹیکنالوجی ہائی فائی ہوتا رہا, اس میں سے وزن کیا ہوتا رہا, کم ہوتا رہا. تو جس نے سب سے پہلے فون بنایا تھا تو وہ فون یہ والے نہیں بنائے تھے جو آج ہمارے جیبوں میں رکھے رہتے ہیں. سب سے پہلے جو فون بنایا گیا وہ ریسیور والا بنایا تھا. تو جس بندے نے سب سے پہلا فون بنایا تھا, جب اس نے کال کری تو اس نے اپنی منگیتر کو سب سے پہلا فون کرا تھا, جس کا اس کے ساتھ نکاح ہونے والا تھا, شادی ہونے والی تھی. آج کے نوجوان بھی ہے نا, سب سے پہلے اگر فون لائیں گے تو کس کو فون کریں گے, کس کو SMS کریں گے سرپرائز دینے کے لیے. وہ سب کو پتا ہے, دیکھو چہروں پر مسکراہٹ الگ ہی دکھائی دے رہی ہے. تو ایسے ہی اس نے سب سے پہلے جو فون کیا تھا اپنی منگیتر کو کیا تھا, تو اس کی منگیتر کا نام جو تھا وہ ہیلو تھا. کیا تھا جو اس کی منگیتر کا نام؟ ہیلو تھا. تو اس نے فون کرتے سب سے پہلے یہی کہا تھا ہیلو, تو اسی وقت سے فون پر ہیلو ہونا شروع ہو گیا. آج پوری دنیا میں بھی جتنے ہیلو ہو رہے ہیں نا, تو یہ اسی منگیتر کا نام لے رہے ہیں, چاہے اس کا نام سکینہ ہو, فاطمہ ہو, رقیہ ہو, لیکن منگیتر کا کس کی نام لے رہے ہیں؟ جس نے سب سے پہلے فون بنایا تھا. پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے مسئلہ اٹھایا کہ ہیلو کرنا حرام ہے, ہیلو نہ کرو. ہاں یہ بات الگ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام, کہ بھئی جب کسی سے بات چیت کرنی ہو تو سب سے پہلے سلام کرو. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے. آپ صحابہ سے بھی ملتے تھے, آپ گھر میں بھی آتے تھے, یا گھر سے باہر جاتے تھے, یا اپنے کسی دوست سے ملنے ہیں, اپنے کسی ساتھی سے ملنے ہیں, باہر سے کوئی مسافر آ رہا ہے, تو آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے سلام کی تعلیم دی ہے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائے ہیلو کی تعلیم نہیں دی ہے. آج کل فون پہ کیا ہوتا ہے, پہلے کا سلام بھی ختم, بعد کا سلام بھی ختم, جب بعد میں فون کٹ ہوتا ہے تو خدا حافظ اللہ حافظ. بھئی ذرا سوچو تو صحیح ہے, بگرچہ اللہ حافظ خدا حافظ کہنا بھی گناہ نہیں ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے کہ بھئی سلام کرو سب سے پہلے. جب آپ سلام کر لیتے ہیں تو سلام میں خدا حافظ بھی آ جاتا ہے, اللہ بھی حافظ بھی آ جاتا ہے. اللہ تمہارے اوپر سلامتی بھیجے, اللہ تمہارے اوپر برکت نازل فرمائے, اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے. جب سب کچھ اس میں آ گیا تو آپ خدا حافظ کہنے کی الگ سے کیا ضرورت ہے کہ نہیں جی ماڈرن زمانہ ہے تو ہر چیز میں ماڈرن چیز چلے گی. اب کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ سلام بھی کر دیتے ہیں, بعد میں پھر اللہ حافظ خدا حافظ بھی کہہ دیتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ بالکل سلام نہیں کرتے اور صرف شروع میں بھی یا بعد میں بھی اللہ حافظ خدا حافظ ہائے ہیلو کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں. یہ نبی کی تعلیم کے خلاف عمل. تو ہمیں شروعات بھی اور اخیر بھی جو کرنا ہے کیسے کرنا ہے بھائی,
سلام کے ذریعے کرنا. اور صرف یہی نہیں ہے کہ ہمیں موبائل پہ تو سلام کے ہم نے ڈھیر لگا دینا ہے اور گھر میں ہم نے سلام کا خاتمہ کر دینا ہے. اب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو طریقہ کیا تھا؟ فرماتی ہیں کہ آپ سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہوتی تھی اور آپ کی زبان پر سلام بھی ہوتا تھا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت مرتبہ اس بات کی کوشش کی کہ ہم سلام میں پہل کر لیں، لیکن آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سلام میں پہل کرنے کا ہمیں موقع نہیں دیا. آج ہمارے پاس ذرا سارا نوٹ آ جائے، ووٹ آ جائے، ذرا سا عہدہ آ جائے تو پھر ہم اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ زمانہ ہمیں سلام کرے. یہ تکبر کی سب سے بڑی پہچان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ تمہارے دلوں کو تکبر سے پاک کر دے، اللہ تمہارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، آقا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر والنفاق، کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے تکبر سے بھی پاک کر دیتا ہے، اسے نفاق سے بھی پاک کر دیتا ہے. تو وہی شروعات کیسے کرنی ہے؟ سلام سے کرنی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ موبائل بنانے کا جو مقصد ہے نا وہ کچھ اور ہے. اور موبائل کی جو سب سے اچھی بات جو مجھے لگی ہے نا، اور آپ بھی اس پہ ٹھپا لگاؤ گے رائٹ کا کہ ہاں بھائی بات تو بڑی اچھی ہے، آج بڑی اچھی بات پتہ چلی آج کہ دیکھو موبائل کا مقصد کیا ہے کہ موبائل پر آپ چاہے فیس بک چلا رہے ہوں، چاہے واٹس ایپ چلا رہے ہوں، انسٹا چلا رہے ہوں یا ٹویٹر چلا رہے ہوں یا کچھ بھی آپ کر رہے ہوں، اگر آپ کے پاس کسی کا فون آ گیا تو سارے کام بند ہو گئے. نہیں ہو گئے سارے کام بند. آپ کے کان میں اب آواز بھی نہیں آئے گی، آپ کا فیس بک بھی نہیں چلے گا، واٹس ایپ بھی نہیں چلے گا. اب آپ کا پاس اگر فون آ رہا ہے تو آپ کا فون، آپ کا موبائل آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہی مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے تو نے اپنی جیب میں مجھے رکھا ہوا ہے کہ فلاں کا فون آیا، اب اس سے بات کر. اور ساری کارروائی موبائل اپنی کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے. یہیں سے اگر کوئی ایمان والا بندہ اگر یہ میسج لے لے اپنے لیے اور یہ سیکھ لے کہ بھئی میں دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں مکان میں ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، گھر بار کے باہر ہوں یا کہیں بھی ہوں، لیکن جب مؤذن صاحب پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جا نماز کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اگر ہم نے قرآن سے یہ بات نہیں سیکھی، نبی کی تعلیم سے نہ سیکھی، تو کم سے کم موبائل سے یہ تعلیم سیکھ لیں کہ بھئی جب موبائل پر کسی کا فون آتا ہے تو سارے سسٹم اس کے بند ہو جاتے ہیں، صرف اپنا مقصد یاد دلاتا ہے. ایسے ایمان والوں کو بھی اپنا مقصد یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے صرف تجارت کے لیے پیدا نہیں کیا، صرف کاروبار کے لیے پیدا نہیں کیا، صرف دوستوں میں ادھر ادھر گلچھلے اڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا. مجھے جس مقصد کے لیے میرے رب نے دنیا میں بھیجا ہے وہ مؤذن مسجد سے مجھے پکار رہا ہے، بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آ جا اب نماز کے اندر. لیکن ایمان والا بندہ یہ کہتا ہے کہ نہ میں اپنا مقصد کل بھی بھولا تھا، آج بھی بھولا تھا. اور پھر بندہ کوئی بھی ایمان والا ہو جو نماز کے قریب نہیں جاتے، اپنے مقصد کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، پسے پشت ڈال جاتے ہیں اور اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں. موبائل یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ دیکھو میں آج تک اپنا مقصد نہیں بھولا اور تم ایمان والے ہو کر اپنا مقصد بھول رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ جب کسی کے دروازے پر جاؤ ملاقات کرنے کے لیے تو دروازے پر جب گھنٹی بجاؤ، بیل بجاؤ یا آپ کنڈی کھٹکھٹاؤ تو دروازے کے سامنے بالکل کھڑے مت ہو. یہ نبی کی تعلیم. کیوں کھڑے مت ہو؟ کہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہم نے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو، کہ ضروری تھوڑی ہے کہ پپو بھائی نکل کے آئیں گے باہر میں. پپو بھائی کی اہلیہ بھی نکل کے آ سکتی ہیں یا ان کی بہن بھی نکل کے آ سکتی ہیں، ان کی ماں بھی نکل کے آ سکتی ہیں. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی مستورات ہی باہر نکل کے آئے. شریعت کا ضابطہ، نبی نے تعلیم یہ دی ہے کہ دیکھو کسی کے دروازے پر جب جاؤ، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جب جاؤ تو سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ، چاہے ادھر کھڑے ہو جاؤ یا ادھر کھڑے ہو جاؤ. نبی کی اس تعلیم سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ کسی کو اس کی اجازت کے بغیر ویڈیو کال مت کرو. کسی کو کسی کی اجازت کے بغیر ویڈیو کال مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ میں اس وقت کسی کے سامنے آؤں.
یہ بھی تو ہو سکتا ہے بیچارہ اس وقت جو ہے صرف وہ تہمن باندھے ہوئے ہی بیٹھا ہوا ہو گھر میں، اور اوپر سے سارا جو ہے کھلا ہوا ہو گرمی کی وجہ سے، اور ادھر سے دھڑا دھڑ ویڈیو کال ہو رہی ہے کہ ہم تو آپ کو ویڈیو کال کر رہے تھے، اٹھانا چاہیے تھا. کہ اگر نبی کی تعلیم ہمارے پاس ہوتی تو پہلے اجازت لیتے کہ بھئی میں اس بار جو ہے آپ سے اس وقت ویڈیو کال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کر لوں گا، اگر اجازت ہو تو نہ کروں گا. یہ کام کب ہوتا؟ جب نبی کی یہ والی تعلیم ہمارے اندر ہوتی کہ آقا نے فرمایا بھئی کسی کے دروازے پر جب جاؤ تو سائڈ وائڈ میں کھڑے ہو جاؤ، سامنے کھڑے نہ ہو، اس لیے کہ جب دروازہ کھلتا ہے تو ڈائریکٹ اندر نگل جاتی ہے. اور اگر مرد نے بھی کھولا اور مرد کے پیچھے مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے دروازہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ دروازہ کھلتے ہی برآمدے میں نگاہ چلی جاتی ہے یا کمرے میں نگاہ چلی جاتی ہے، تو اگر مرد بھی ہے کھولنے والا تو ہو سکتا ہے ایسا گھر کا کسی کا سسٹم بنا ہوا ہو جیسا بھی میں نے بتایا، تو دروازہ کھلتے ہی مستورات پر نگاہ جائے گی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جہاں نگاہ جاتی ہے انسان بھی وہیں چلا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا ہے اور آقا کے پاس جھانک کے ایک صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اندر آ جاؤں. آقا نے فرمایا کہ تمہاری نگاہیں بھی اندر آ گئی تو اب بچے ہی کیا ہے اندر آنے سے، اب اجازت لینے کی ضرورت ہی کیا، آ جاؤ اندر. تو اس لیے کسی کو کسی کی اجازت کے بغیر ویڈیو کال نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک ہم کیا غلط کام کرتے ہیں، کسی کو فون کیا نہیں اٹھایا، پھر دوبارہ کر دیا اسی وقت میں نہیں اٹھایا، پھر تیسری مرتبہ کر دیا اسی وقت میں نہیں اٹھایا، پھر چوتھی مرتبہ کر دیا اسی وقت میں نہیں اٹھایا. ایسے ہی کرتے کرتے 20 کال کر ڈالتے ہیں. اور قرآن کی تعلیم کیا ہے بھائی؟ کسی کے دروازے پر جاؤ تو سلام کرو، جواب آ جائے، اندر جانے کی اجازت ہو تو چلے جاؤ، نہ ہو دوبارہ اجازت لو، نہ آئے اجازت پھر تو تیسری مرتبہ اجازت لو. اگر اب بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی ہے نا تو اب قرآن کہہ رہا فرجعو، واپس ہو جاؤ، اب لوٹ جاؤ. ہوا ازکا لکم، یہی تمہارے لیے پاکیزگی والی بات ہے. اور اس میں برا نہیں ماننا چاہیے. میاں قیوم بھائی تمہارے دروازے پر ہم دستک دیتے دیتے تھک گئے اور تم نے ہم سے کہہ دیا کہ بھئی اس وقت میں نہیں ملنا چاہتا آپ سے. ابھی رمضان سے پہلے، شب برات سے پہلے ہم دھڑا دھڑ پروگراموں میں جا رہے ہیں، کبھی شہر کے اندر کبھی شہر کے باہر. ایک ایسا وقت بھی آیا کہ پورا ہفتہ ہو گیا ہم رات کو سوئے ہوئے مجھے، کہ جب 50-60 کلومیٹر بندہ دور پروگرام میں جائے گا اور 12-1 بجے وہ اسٹیج پہ بیان کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے اور بیان کرانے والے کہہ رہے ہیں کہ 1-1.5 گھنٹے کا ہمیں بیان چاہیے. اب 1.5 گھنٹہ بیان کیا 12 بجے بیٹھ کے تو کتنے بج گئے جی؟ اور اس کے بعد میں وہ کھانا کھلا رہے ہیں، آدھا پون گھنٹہ اس میں لگ گیا. پھر نکلنے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ادھر مؤذن صاحب تیار تھے اذان کے لیے اور ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. تو ایک دن ایسا ہی ہوا، ایک مولانا صاحب آئے 9:30 بجے اور دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اتنا کھٹکھٹایا کہ میں تو اس دن سویا ہوا تھا اور مجھے یہ امید تھی کہ اگر شاید میری برابر میں مردہ بھی ہوتا تو وہ بھی اڑ جاتا. تو میں نے انہیں اندر سے کہا کہ اس وقت میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا، آپ واپس چلے جائیے. تو بعد میں انہوں نے ہم سے گلا کیا، ہم سے شکوہ کیا، تو ہم نے قرآن کی آیت بھیج دی ان کو، سورہ نون کی، کہ لو جی پڑھ لو. جب ہم اس بات پر عمل نہیں کریں گے تو عوام کیسے عمل کر لے گی بیچاری؟ تو اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے ہمیں کہ بار بار فون نہیں کرنا چاہیے، 3 بار سے زیادہ فون نہیں کرنا چاہیے. بعد میں چاہے ایسے میں چھوڑ دیں کہ جی فری ہوں تو آپ بیک کال کر لیں یا ہمیں بتا دیں، ہم کر لیں گے. لیکن ہم کیا بے اعتدالی کرتے ہیں، ہم کیا انلمٹ والا کام کرتے ہیں کہ کال کرے ہی جا رہے ہیں. نہ معلوم بندہ نماز میں ہے، نہ معلوم بندہ کھانا کھا رہا ہے، نہ معلوم بندہ ڈرائیو کر رہا ہے. اور کتنے حادثے صرف موبائل کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ موبائل کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اور میرا اپنا اصول یہ ہے کہ چاہے میں چھوٹی ڈرائیو کر رہا ہوں یا بڑی ڈرائیو کر رہا ہوں، چاہے 5 کلومیٹر ہو یا 50 کلومیٹر ہو، میں ہمیشہ موبائل اپنا سائلنٹ کر کے رکھ لیتا ہوں. اور جب تک میری ڈرائیو ختم نہیں ہو جاتی موبائل میں دیکھتا بھی نہیں ہوں. تو یہ بڑی غلط بات ہے. یہ بار بار فون کرنے کا جو طریقہ ہے نا، یہ غلط چیز ہے. اس لیے ہمیں ہر تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا پڑے گی. ایک اور کیا سسٹم کرتے ہیں، فون لگا لیا، فون لگا کے بات ہی ختم نہ کرتے. 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، بھائی آپ فری ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دوسرا بھی فری ہے.
یہ تو ضروری نہیں ہے. تو اجازت لینی چاہیے کہ جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے فون اٹھایا، لیکن یہ اور بتا دیں کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے، میں اتنی دیر بات کر سکتا ہوں کیا آپ سے یا نہیں کر سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائمنگ کی اتنی تعلیم دی ہے، اتنی تعلیم دی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی کو منع نہیں کرتے تھے، ہر ایک کی بات کا جواب دیتے تھے، ہر ایک کو پورا پروٹوکول دیا کرتے تھے، ہر ایک کی عزت ادب و احترام کیا کرتے تھے. لیکن جب آپ کے آرام کا وقت ہوتا تھا تو صحابی کو دروازے پہ کھڑا کر دیتے تھے اور اس صحابی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا. یہ اس بات کی تعلیم ہے، دیکھو کسی کے آرام میں، کسی کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے. کہ اگر بات بھی کرنی ہے تو ایسا نہیں کہ رات کو 10 بجے کال کی تو کرے ہی جا رہے ہیں اور 1.5-2 گھنٹہ بات کرنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے کل کو فرصت سے بات کریں گے. بتاؤ یہ ہے کہ نہیں ایسا؟ خاص طور سے عورتوں کا سسٹم ہے نہیں ایسا. اماں کو لگا کے بیٹھ گئی، بہنا کو لگا کے بیٹھ گئی، یا کسی اور رشتہ دار کو لگا کے بیٹھ گئی، اب بات کرے جا رہی ہیں. ایک منا ادھر رو رہا ہے، ایک ادھر پیشاب کر کے رو رہا ہے، اور ادھر کہیں شوہر کی کال آ رہی ہے، کہیں کچھ کال آ رہا ہے. اور جب بات کر کے بات ختم کر رہی ہیں 1.5 گھنٹے کے بعد میں تو کہہ رہی ہے اچھا چلو فری ہو کے بات کریں گے. پھر 1.5 گھنٹہ بات ہو گئی تو اب کون سا وقت آئے گا اور فری ہونے کا؟ یہ جو سسٹم ہے نا بار بار کال کرنے کا، اس میں ہم بے اعتدالی نہ کریں. ایک اور موبائل میں سسٹم آیا ہے، واٹس ایپ کا سسٹم ہے، وہ اسٹیٹس لگانا. چلا نہیں بھائی وہ اسٹیٹس لگانا. اسٹیٹس کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیٹس یہ انگریزی ورڈ ہے. اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے، آپ اگر اردو میں کہیں کہ انسان کی اوقات، انسان کی حیثیت کیا ہے، یہ اسٹیٹس کا مطلب ہے. تو بعض نوجوان کیا لگاتے ہیں اسٹیٹس پہ؟ گانا لگاتے ہیں، لڑکیوں کے ناچنے کے ویڈیو لگا لیتے ہیں. تو معلوم ہے اس سے جس نے اسٹیٹس لگایا ہے ناچ گانے کا یا دشمنان اسلام کا، اس سے اس انسان کی اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو آپ کی اوقات یہ ہے کہ آپ نبی کی تعلیم کو پسند نہیں کرتے، اللہ کی تعلیم کو پسند نہیں کرتے، آپ نچنیوں کی تعلیم کو پسند کرتے ہیں اور ان کے کام کو پسند کرتے ہیں. اگر وہ کام آپ کو پسند نہ ہوتا تو یہ اسٹیٹس لگنے کا مطلب ہی نہیں. آپ کی اوقات یہ ہے. اسٹیٹس لگا کے انسان اپنی اوقات بتا دیتا ہے. ایک گناہ تو یہ ہوتا ہے، دوسرا گناہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اسٹیٹس لگایا اور وہ دوسرا ادھر دیکھ رہا ہے، وہ گانے بھی سن رہا ہے اس کے ذریعے اور وہ ننگی تصویریں بھی دیکھ رہا ہے، آدھے کپڑے پہنے ہوئے عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے. ایک تو گناہ یہ کہ غیروں کی تعلیم کو آپ نے اپنے موبائل میں لگایا، اور دوسرا گناہ یہ ہو جاتا دیکھ وہ رہا ہوتا ہے، اس کے کھاتے میں گناہ تو جاتا ہی جاتا، آپ کے کھاتے میں بھی اس کا گناہ جاتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ ہماری مرضی ہے، اب چاہیں اس میں اپنی کوئی سی بھی ہم اوقات ظاہر کر دیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ کون سا اسٹیٹس لگا کے ہم اپنی اوقات، اپنی حیثیت لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. تو اب عقل مندی قائم ہے، کون سا اسٹیٹس لگانا چاہیے، کون سی اپنی اوقات اس میں دکھانی چاہیے. ہر بندہ اپنے بارے میں خاص طور سے فیصلہ کر سکتا ہے. کسی کے بارے میں کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ تو لڑکیوں کا اسٹیٹس لگاتا ہے اور وہ تو یہ والے فوٹو لگاتا، وہ تو یہ والی امیج لگاتا. ٹھیک ہے وہ لگا رہا ہے، اس سے اس کی امیج ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اب ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. اسی طریقے سے موبائل میں ایک سسٹم اور چلتا ہے پاسورڈ کا. کائے کا لگتا ہے جی؟ پاسورڈ کا. اور اگر پاسورڈ والے موبائل میں نوجوانوں کے پاس لڑکے ہوتے ہیں، نوجوانوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں اور نوجوان لڑکیوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں، ان میں پاسورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو معلوم ہے موبائل کی جو اسکرین ہوتی ہے اس کا پاسورڈ الگ ہے، اور جو واٹس ایپ ہے اس کا پاسورڈ الگ ہے، اور جو فیس بک ہے اس کا پاسورڈ الگ ہے. یعنی جتنے بھی اندر جو ہے نا تہ خانے ہیں، ہر تہ خانے پہ الگ الگ تالا لٹکا ہوا ہے اور اس کی الگ الگ چابی لگی ہوئی ہے. اور اگر کوئی موبائل مانگنا نا تو اوپر سے نیچے کو جھانکنا لگے، تارے نظر آ جائیں کہ کہیں میرے ان تالے کھول کے اندر نہ چلا جائے. یہ ہر تہ خانے پر جو الگ الگ تالا لگا ہوا ہے، یہ بھی انسان کی حیثیت بتاتا ہے کہ دیکھو یہ اس نے الگ الگ تالے جو لگائے ہوئے ہیں، نہ اس کو اس کی بیوی کو پتا ہے اور نہ باپ کو پتا، نہ ماں کو پتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر پخانہ اور گندگی بھری ہوئی ہے. ورنہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جی ہمارا موبائل ہے، چاہے آپ کے ہاتھ میں جاؤ چاہے آپ کے ہاتھ میں جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کا موبائل کسی کے ہاتھ میں جاوے تو پیشانی میں سلوٹیں پڑنا شروع ہو جاوے.
ہے کہ نہیں بھئی؟ ایسا بتاؤ. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کتنے حادثے ہو رہے ہیں سڑکوں پر، اور حادثہ ہوتے ہی بندے کا یا تو انتقال ہو گیا یا بے ہوش ہو گیا. اب موبائل نکلا جیب میں سے تو موبائل کے تو ہر فنکشن پر الگ الگ وہ لگا ہوا تالا. اب پولیس والے آ گئے، بیچارے آس پاس والے بڑے پڑوس والے مدد کو آ گئے کہ بھئی اس کے گھر والوں کو بلا لیں. تو اب فون کرا تو کیسے کریں؟ ادھر تو ہر جگہ جو ہے نا لوگ لگا ہوا، لوگ کا کسی کو پتہ نہیں. تو کتنی بڑی خرابی آ جاتی ہے بعض دفعہ. گھنٹوں گھنٹوں تک بندہ سڑکوں پر پڑا ہوا رہتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں تک بندہ مورچری میں رکھا ہوا رہتا ہے. کائے کی وجہ سے کہ موبائل میں لوگ لگا ہوا تھا، وہ نہیں کھل پا رہا تھا، اور جیب میں کوئی ایسا شناختی کارڈ بھی نہیں کہ جس سے پہچان لیا جائے. ہوتا بعض دفعہ ایسا. رپورٹیں آ رہی ہیں جگہ جگہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے، زیادہ اگر کریں تو فنگر کا وہ لگا لیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی اگر سوتا ہوا بھی ہوگا تو دوسرا آدمی یہ لگا کے کھول سکتا ہے. لیکن گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے. آج تو مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے موبائل میں پاسورڈ پڑا ہوا ہے تو بیوی کو پتا نہیں، بیوی کے موبائل میں پاسورڈ لگا ہوا ہے تو شوہر کو پتا نہیں، اولاد کے موبائل میں پاسورڈ لگا ہوا تو ماں باپ کو پتا نہیں ہے. اور اگر ابا کا موبائل بیٹا لے لے تو ابا اوپر نیچے کو دیکھے یار پکڑا نہ جا بکاؤں. اور اگر ابا دیکھ لے بیٹے کا موبائل تو وہ کسی بہانے سے میرے دوست کا فون آنے والا، مجھے وہ دیکھنا مجھے دیکھنا، اس بہانے. ابا تو بیچارے پرانے زمانے کے ہیں نا، 2 منٹ لگائے ابا کو گولی دینے میں. آج کے نوجوان کے لیے 2 منٹ بھی نہیں لگتے. تو اس لیے بھائی اس چیز کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں. اسی طریقے سے ایک اور کیا گڑبڑ ہوتی ہے معلوم ہے موبائل کے ذریعے؟ مثال کے طور پر کسی کو فجر کے وقت میں فون کرو، اب پتہ نہیں بندہ کس مشغلے میں لگا ہوا ہے، کس چیز میں پھنسا ہوا. ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جب بندہ گھر جاتا ہے تو موبائل ایک طرف پڑا رہتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے. اب جب فجر کے وقت فون کیا نا، فون اٹھا نہیں، دوبارہ کیا جب بھی نہیں اٹھا، تیسری مرتبہ کیا تب بھی نہیں اٹھا. تو یہ فون کرنے والا اپنی طرف سے ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ میاں فجر کے وقت میں فون نہیں اٹھا، فجر کی نماز چھوڑ کے سو رہا ہوگا. یہ اپنی طرف سے فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی کہ بدگمانی کر لیتا ہے دوسرے کی طرف سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا کفر کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا ہے. چاہے وہ بیچارہ تہجد بھی پڑھ کے سویا ہو یا فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اور ہم کیا فیصلہ کر چکے ہیں اس کے بارے میں کہ فجر کا وقت ہے اور ابھی فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، فون نہیں اٹھا رہا، فجر کی نماز چھوڑ کے سو رہا ہوگا اس وجہ سے فون نہیں اٹھایا. اور اب آخر میں موبائل کے ایک اور زہر کی طرف بتا دوں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، معلوم ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے پاس پہاڑوں کی برابر نیکیاں ہوں گی، جن کے پاس پہاڑوں کی برابر نماز ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، حج عمرے ہوں گے، لیکن جب اللہ کے سامنے جائیں گے نا تو ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ رائی کائی اور راک کی طرح بکھیر کے رکھ دے گا، اور ایک نیکی کا بھی انہیں ثواب نہیں ملے گا. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں. حضور نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ ہمیں بھی بتا دیجئے وہ کیا کون لوگ ہیں اور کس کام کی وجہ سے ایسے نیکیاں ان کی بکھیر دی جائیں گی ریت کے ذروں کی طرح. ہمیں بھی بتا دیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو جانے انجانے میں ہم بھی ایسا کام کر بیٹھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معلوم ہے وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی پہاڑ جیسی نیکیاں بھی رائی کائی کر دی جائیں گی، بکھیر دی جائیں گی، کنڈم کر دی جائیں گی اور ختم کر دی جائیں گی. جی یا رسول اللہ فرمائیے. آقا نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں. کون ہے؟ کہ ظاہر میں داڑھی بھی ہے، دیکھنے میں جو ہے نا لوگوں کے سامنے بڑے حضرت جی بنے پڑے ہیں، پگڑی بھی باندھی پڑی ہے، لمبا کرتا پاجامہ بھی پہنے پڑے ہیں، اور جب اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں تو چھلے اور لچے دار تقریریں بھی کر لیتے ہیں، بیان بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کو رلا بھی دے دیتے ہیں. لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تنہائی گندی ہو جاتی ہے ان کی، اور تنہائی ان کی بے حیائی والی ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے دھوکے میں آئیں گے، لیکن تنہائی ان کی گندی ہوگی، اور تنہائی کے گندے پن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو غارت کر دے گا، بیکار کر دے گا. آج کے زمانے میں ہو رہا نہیں ہو رہا ہے ایسا
کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں, لیکن جب موبائل لے کر تنہائی میں جاتے ہیں نا تو موبائل میں پھر گندی گندی ویڈیو دیکھتے ہیں, گندی گندی تصویریں دیکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا 1400 سال پہلے کہ دیکھو جن کی تنہائی گندی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو خراب کر دیتا, برباد کر دیتا ہے. کتنے ڈرنے والی بات ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مذہب نے صرف ہمیں قرآن پڑھنے ہی سکھایا ہو, نماز پڑھنے ہی سکھایا ہو, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے مذہب نے ہمیں ہر چیز کی, ہر بات کی تعلیم دی ہے. اور جب اس کو بھائی غلط استعمال کیا گیا تو اتنا بگاڑ آ گیا, اس سے اتنا بگاڑ آ گیا, اتنا بگاڑ آ گیا, شاید کسی اور چیز کے ذریعے اتنا بگاڑ آیا ہو جتنا بگاڑ موبائل کے ذریعے آیا ہے. کیوں غلط استعمال کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے تھا. مولا تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے, منٹوں کا سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے. ہم اس بات سے تو دور چلے گئے اور اس سے ہم نے گناہ کرنا شروع کر دیا. ہم نے اس سے بے حیائی کی باتیں ایک دوسرے کو شیئر کرنا شروع کر دی. ہم نے اس سے گندی چیزیں دیکھنا شروع کر دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس سے نیک کام لے لیتے, دین کے کام لے لیتے. آج جتنے بھی لڑکے لڑکیوں کے کیس ہو رہے ہیں کائے کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ موبائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں, دلی میں کتنا بڑا کانڈ ہوا ہے کہ ساحل نام کے لڑکے نے ایک غیر مسلم لڑکی جس کا نام ساکچی ہے اس کو 20-22 وار خنجر کے مار کے اس کو قتل کیا ہے. جب بیچاری پھر بھی نہیں مری تو اس کو پھر لاتوں سے مارا, پھر بھی نہ مری تو بھاری پتھر اٹھا کر کے اس کا سر کچل دیا, اس کا چہرہ بگاڑ دیا. اتنی بربریت اور اتنی نرمن طریقے سے اس کی ہتیا کی گئی ہے. لیکن جب یہ ویڈیو اور یہ کیس ہاتھ لگا گودی میڈیا کے تو پھر کیا ہونا تھا اور کیا ہو رہا وہ آپ سب جانتے ہوں گے. اسے اینگل دے دیا پھر لفظ جہاد کا. اسلام نہ غلط کام کی تعلیم دیتا ہے اور نہ غلط آدمی کو, چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو, نہ غلط آدمی کو سپورٹ کرتا ہے. اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب قتل کرنا ثابت ہو گیا اور صحیح طریقے سے ثابت ہو گیا تو اب اسلام تو یہ کہتا ہے چاہے یہ مسلمان کو مارنے والا ہو یا غیر مسلم کو مارنے والا ہو, لٹکاؤ اسے سولی پہ. سب سے پہلے اس کو سولی پہ لٹکانے والا سب سے آگے اگر مسلمان نہ کھڑا ہو تو تب کہنا کہ اسلام کے اندر ظلم کی کوئی برداشت نہیں ہے. اسلام نہ ظلم کی تعلیم کل دیتا تھا, نہ آج دیتا ہے اور نہ آئندہ کبھی دے گا. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا ناخن اکھاڑے گا بدلے میں اس کا ناخن اکھاڑا جائے گا. اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑے گا بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. کوئی کسی کا ہاتھ کاٹے گا بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کوئی کسی کو قتل کرے گا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اسی کا نام شریعت میں قصاص کہا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین, کہ دیکھ لو ہم نے تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا ہے تاکہ لوگوں کی زندگی آباد رہے. جب ایک بندے کے قتل پر قاتل کو پھانسی دی جاتی تو دوسرے قتل کرتے بھائی بتاؤ. قتل سعودی عرب میں قتل کے بدلے قتل کی سزا ہے, چوری کی سزا ہاتھ کٹنا ہے. زنا کر لیا شادی شدہ اگر ہے تو پتھر مار کے اس کو ختم کر دیا جائے گا, اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے مارے جائیں گے. یہ شریعت کی سزا ہے. کبھی سنا ہے آپ نے سعودی میں کسی نے کسی کو قتل کیا ہو؟ اور اگر ایسا ہوتا تو قتل کی جاتا بدلے میں. اسی وجہ سے وہاں پر کیس نہیں ہوتے. ہم تو کہتے ہیں لاؤ بناؤ قانون, یہ بناؤ اگر ہمارا مسلمان کسی کو قتل کرنے والا ہے تو ہم خود اس کو اپنا ہاتھ سے پھانسی پہ لٹکائیں گے. اور ہم یہ خود کام اپنے لیے نہیں کر رہے, ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا, آقا رونے لگے. صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے حکم سے ہی تو ہاتھ کاٹا گیا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا میرا حکم نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, کہ چور عورت ہو یا مرد ہو جب چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو جس ملک میں ایسے قانون نہیں ہوتے اس ملک میں کرائم بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور جس ملک میں شریعت کے حکم اور شریعت کی باتیں نافذ ہوتی ہیں لاگو ہوتی ہیں پھر اس ملک میں قتل بھی نہیں ہوتے ہیں.
تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے یہ موبائل ہمیں دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گناہوں میں ہم اس کو استعمال نہ کریں، ہم اس کو نیک کاموں میں استعمال کریں، اور ہم اپنے اسٹیٹس لوگوں کو بتائیں اسٹیٹس کیا ہے، ہم اپنا ذہنیت لوگوں کو بتائیں دیکھو ہماری ذہنیت کیا ہے، ہم اسی سے دین کا کام بھی لے سکتے ہیں، ہم اسی سے لوگوں کے دلوں کو ملانے کا کام لے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم سے خود یہ چلانا آتا ہو۔ آج ہمارا کام کیا ہے، ابا تھے بیٹا نے کہا موبائل چاہیے، 20-25 ہزار کا موبائل تو لے دیا لیکن چلانا نہ سکھایا۔ جب چلانا نہ سکھایا تو آج جو ہو رہا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جتنے بھی کیسز ہو رہے ہیں لڑکے لڑکیوں کے، ان کے سب کے پیچھے کیا ہے بتاؤ بھائی؟ موبائل ہے، ان کے سب کے پیچھے موبائل ہے۔ اور میں ان باپوں سے کہہ رہا ہوں اور ان بزرگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جن کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں کہ اپنے نوجوانوں کے موبائلوں پر گہری نگاہ رکھا کریں، ان کی نشست و برخاست پر گہری نگاہ رکھیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں کہاں نہیں بیٹھ رہے، کہاں اٹھ رہے ہیں کہاں سے نہیں اٹھ رہے۔ ابھی رمضان میں ایک اتنا بڑا انسیڈنٹ سامنے آیا، اتنا بڑا کیس سامنے آیا کہ 16 سال کی لڑکی ہے، رقیہ اس کا نام ہے، مسلمان کی لڑکی ہے، اور آپ کے یو پی کے اندر بلند شہر کا وہ واقعہ ہے۔ 16 سال کی لڑکی نے 16 سال کی لڑکی نے بھی بالغ بھی نہیں ہوئی ہے، 16 سال کی لڑکی نے اپنے باپ کا بھی قتل کیا، اپنی ماں کا بھی قتل کیا۔ یہ اسی رمضان کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور 16 دن تک 14-15 دن تک وہ لڑکی پولیس والوں کو ایسی گولی دیتی رہی، ایسا ناچتی رہی کہ پولیس والوں کو بھی احساس نہیں ہونا دیا کہ ان دونوں کی قاتل ان کے گھر میں بیٹھی ہے، ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہونے دیا۔ اور جب ہاتھ آیا نا اس کا موبائل، تو گاؤں کے 10-15 لڑکوں کے ساتھ وہ بات کیا کرتی تھی۔ کتنے لڑکوں کے ساتھ؟ 10-15 لڑکوں کے ساتھ۔ سوشل میڈیا پہ بہت اٹھایا گیا یہ مسئلہ، رمضان کے مہینے کی بات ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کیا ہے اس کے پیچھے؟ جی موبائل ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنی اولاد پر وشواس تو کریں لیکن آنکھیں میچ کے وشواس نہ کریں، آنکھیں بند کر کے وشواس نہ کریں، جس کو کہتے ہیں اندھ بھکتی، ہے کہ نہیں؟ اندھ بھکتی، یہ والا وشواس نہ کریں۔ آج مسئلہ کیا ہے، اگر گھر کی بہو اپنی ماں سے فون پر بات کرنے لگے تو ساتھ پیچھے پیچھے لگ جاتی ہے، لیکن اگر وہی اپنی دھی سے بات کرے نا تو وہ پیار محبت ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ بھئی ایسا؟ تو جب یہ مس یوز ہوتا ہے موبائل کا تو پھر ایسے ہی گناہ جو ہے نا پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب اپنے اوپر اس بارے میں سوچیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو استعمال تو کریں گے لیکن گناہ کے طور پر استعمال نہیں کریں گے، ہم اس کو نیکی بنا کر کے استعمال کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا